بچوں کے اندر اخلاقیات کو پیدا کریں. میں طالبات سے بھی کہوں گا بھلے آپ کے نمبرات دو چار کم ہو, رزلٹ میں آپ ٹاپ نہ ہو تو افسوس کی ضرورت نہیں ہے. بھلے آپ ڈسٹنکشن نہیں لا رہے ہو تو اس پر پچھتاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اخلاق میں کبھی سمجھوتا نہ کریں, اسٹیٹس کو کبھی گرنے نہ دیں, اپنے کیریکٹر کے لیول کو کبھی نیچے آنے نہ دیں, کیونکہ نمبرات اور یہ رزلٹ یہ وقتی چیز ہے. دائمی چیز اور ہمیشہ اثر کرنے والی چیز آپ کے اخلاق ہے, آپ کے کردار ہے. بہرکیف میں اسی پر اپنی بات کو اکتفا کرتے ہوئے شہر کے ذمہ داران سے, مدارس کے مسئولین سے, بچوں کے سرپرست حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اپنا وقت دیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ جو سوشل میڈیا کے فتنے, ریلز کے فتنے, LGBT کے فتنے, ایکس مسلم کے فتنے, ان فتنوں کے دلدل سے ہماری اولاد کو بچائیں, ورنہ آنے والے دنوں میں افسوس کے علاوہ ہمارے نصیب میں کچھ نہیں آئے گا. ہم سب کے مشفق و مربی فضیلت الشیخ خلیل الرحمن عمری مدنی, جو کہ آج کے اس مجلس کے صدر جلسہ ہیں, اور اسٹیج پر موجود شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ اور دیگر اہل علم, معزز و موقر علماء کرام, جامعات الصالحات کے پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہوئے مہمانان اور معزز خواتین اور امت کے نونہالان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً جامعات الصالحات کا یہ جو سالانہ جلسہ ہے, اس میں شرکت ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے. یہ خوشی و مسرت کی گھڑی ہے. یقین مانے آپ لوگ جو اس پروگرام میں شریک ہیں, طالبات کے جو علمی مظاہرے ہوں گے, خطابات ہوں گے, مختلف زبانوں میں جو تقریریں ہوں گے, بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ 6-7 گھنٹے کا پروگرام ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ کئی مہینوں کا نچوڑ ہے جو آج طالبات جس کا پریزنٹیشن کریں گی. اس پروگرام کی ترتیب کے لیے اساتذہ اور معلمات میں نہ جانے کتنی راتیں جاگی ہوں گی, ادارے نے اس کے پیچھے کس قدر محنت کی ہوگی, ہم جمہور اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور یقیناً بنات میں کام کرنا, لیڈیز کے ادارے چلانا, یہ اس وقت کے تحدیات میں سے اور اہم چیلنجز میں سے ہے, جس کو جامعات الصالحات یہ خود کافی ہے کہ یہ 25واں جلسہ ہے, کوارٹر سنچری گزر گئی ہے, اور ایک بہت بڑا تجربہ یہ ادارہ اپنے اندر رکھتا ہے. یہ بہت بڑا انجاز ہے, ایک سنگ میل ہے جس کو انہوں نے پار کیا ہے. یہ جس قدر تعریف کی جائے وہ کم ہے. بہرکیف مجھے مدارس اسلامیہ کے حوالے سے
کچھ باتیں رکھنے کا حکم ہوا ہے. یہ جو مدارس اسلامیہ ہے اس کی جو تاریخ ہے یہ تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ اسلامی تاریخ ہے. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ مدارس اسلامیہ کی ہسٹری کہاں سے شروع ہوتی ہے تو اس کے جواب میں کہیں جب سے اسلام شروع ہوا ہے اس وقت سے مدارس اسلامیہ کی تاریخ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاہے وہ مکہ کی سرزمین ہو یا مدینے کی سرزمین ہو وہاں آپ کو مدارس اسلامیہ کا وجود ملتا ہے. اگر آپ مکہ کی بات کریں تو سب سے پہلا مدرسہ دار ارقم کی شکل میں ہمیں ملتا ہے جہاں صحابہ اکرام کو ایمانی غذا فراہم کی جاتی تھی، جہاں سے مکہ میں دعوتی کام کی ترتیبات عمل میں آیا کرتی تھی. اگر آپ مدینے کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ان مدارس اسلامیہ کی تاریخ اصحاب الصفہ سے جا کر جڑتی ہے. اصحاب الصفہ کون تھے؟ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور مہاجرین طبقہ مالدار طبقہ تھا، تاجرانہ پیشہ رکھنے والا طبقہ تھا، اہل مکہ نے انہیں لوٹ لیا تھا تو نہتے ہو کر مدینہ پہنچے تھے. تو انصاری صحابہ نے ان کے لیے ہر قسم کی امداد پیش کی. 2 گھر ہے تو 1 گھر، 2 مکان ہے تو 1 مکان، 2 باغات ہے تو 1 باغ ان کے حوالے کر دیے. اس طرح ایک تاجرانہ طبقہ جو مدینہ پہنچ کر نہتہ ہو چکا تھا، اقتصادی بحران کا شکار ہو چکا تھا، تو یہ جو فائنانشل کرائسس تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ بھائی چارگی اور موقعات سے اس مسئلے کا حل نکالا. لیکن ان مہاجرین صحابہ کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد تھی جو مدینہ ہجرت کر رہی تھی. بیک وقت اصحاب صفہ میں 70 صحابہ ہمیشہ ہوا کرتے تھے اور تقریباً وقفے سے یہ تعداد گھٹتی اور اس میں اضافہ ہوا کرتا تھا. یہ اصحاب صفہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کیا ہوا تھا، فتوحات کے لیے وقف کیا ہوا تھا. اصحاب صفہ یہ کوئی معمولی شخصیات نہیں تھی. تاریخی حوالے سے اگر میں کہوں احد کا جو معرکہ ہوا 3 ہجری کا واقعہ ہے، 15 شوال، اور اس میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوتے ہیں. پھر 34 ہجری بالکل آغاز میں سفر کا مہینہ، شوال سے سفر میں زیادہ فرق نہیں ہے، 3-4 مہینے کے فرق سے بیر معونہ نامی مقام میں 70 صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا. دھوکے سے اور غدر سے 70 دعات طلبۃ العلم اصحاب الصفہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے 70 صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا. اور اسی مہینے رجی نامی مقام میں 10 صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا دھوکے سے. یہ جو 80 شہادتیں اور اس سے پہلے احد میں 70 صحابہ کی شہادت، تو خصوصاً یہ جو 80 شہادتیں پیش آئی تھی وہ اصحاب صفہ کے شاگرد تھے. تو ان صحابہ اکرام کی بڑی قربانیاں ہیں. یہ اصحاب صفہ کی تاریخ ہے جہاں سے ہمارے مدرسوں کا کنیکشن ہے، جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. وہ عرب جو تہذیب اور ثقافت اور تمدن اور کلچر میں پچھڑا قوم شمار کیا جاتا تھا، وہ عرب
جو مردہ کھایا کرتے تھے، وہ عرب جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، جاہلیت کی پوری انتہا تھی. الا لا يجهل احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. تو ایسے گھٹاٹوپ دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طالبان علوم نبوت کی ایسی تربیت کی کہ 20 سال کی مختصر مدت میں اس وقت کے جو سپر پاور ملک تھے، روم، فارس، لیبیا، اردن، مصر، افریقہ، ان تمام بر اعظموں میں صحابہ اکرام کی پہنچ ہوتی ہے. وہاں فتح کے جھنڈے گاڑتے ہیں. اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ نجاشی کے دربار میں جعفر طیار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خطاب کر رہے ہیں اور وقت کا بادشاہ زار و قطار رو رہا ہے. اور کبھی ہم دیکھتے ہیں ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ادنا صحابی، ایک ادنا سپاہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں عمر بن العاص، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی تربیت میں ربعی بن عامر، ایک ادنا صحابی. فارس کی دنیا کے سب سے بڑے شہسوار رستم کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہتے ہیں، جبکہ رستم کہتا ہے کہ اے عرب، کل تک ہم روٹی کے کچھ ٹکڑے پھینک دیا کرتے تھے اور تم لوگ اس پر اکتفا کرتے تھے، آج فارس، روم، ہرقل و کسرا کے درباروں کا قصد تم نے کیوں کیا؟ تو اسی اصحاب صفہ کے شاگرد کا جواب سنیے. وقت کا سب سے بڑا چیف جنرل اسے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم لوگ تمہیں اللہ کا تعارف دینے کے لیے آئے ہیں، ظلمت کی تاریکی سے نکال کر نور توحید کا راستہ بتلانے کے لیے آئے ہیں. ادیان کے نام پر تم نے جو تمہاری کمیونٹی پر ظلم کیا ہے، اس ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں. دنیا کو جو تم نے تنگ بنا کر رکھا ہے، اس تنگ دنیا سے ہم لوگوں کو دنیا کی وسعتوں کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیمی ادارے پھلنے لگے، پھولنے لگے، کیونکہ یہ مدارس جہاں دار ارقم اور اصحاب صفہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہیں پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کوششیں تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں مدینے کا پہلا ایمبیسڈر اور پہلا سفیر بنا کر بھیجا تھا، جب وہ مدینہ پہنچتے ہیں، انصار جو 2 دھڑوں میں تقسیم تھا، اوس اور خزرج، ان کے درمیان اس انداز میں وہ دعوت اور اسلام کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں. صرف ایک مثال کافی ہے. اوس قبیلے کے سردار سعد بن معاذ اس انداز سے ان پر اسلام پیش کرتے ہیں. نوجوان شخص سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے اس قدر خوش ہو جاتے ہیں کہ اپنی پوری قوم کو جمع کر کے خطاب کرتے ہیں کہ مصعب نے جو باتیں مجھے بتلائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے جو تعارف دیے ہیں، دین اسلام کو جس عمدہ شکل میں انہوں نے پیش کیا ہے، میں آج بھرے محفل میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مصعب کی دعوت پر لبیک کہہ رہا ہوں. حالانکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے مصعب رضی اللہ عنہ جو دار ارقم اور اصحاب صفہ کے ہونہار شاگرد تھے، انہوں نے اس انداز میں اسلام پیش کیا کہ سعد بن معاذ اپنی پوری قوم سے کہتے ہیں، آج شام کا سورج ڈھلنے سے پہلے، آج شام کا سورج ڈھلنے سے پہلے اے میرے قبیلے والوں سن لو، جس بات کو میں نے قبول کیا ہے، مصعب کی دعوت پر میں نے لبیک کہا ہے،
اگر تم میری سرداری کو مانتے ہو تو لازمی طور پر سورج کے غروب ہونے سے پہلے تمہیں مصعب اور اللہ کے رسول کی تعلیمات اپنانا ہوگا. مصعب اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا. وہ کیا تاثیر تھی کہ سورج ڈھلنے سے پہلے قبیلے اوس شروع سے لے کے آخر تک تمام کے تمام دائرے اسلام میں داخل ہوتے ہیں. یہ ہے اصحاب صفہ جن کی دعوت اور ان کی تاثیر اسی کا تعلق ہے ہمارے ان مدارس سے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خلفاء راشدین کے عہد میں، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے عہد میں اس کا دائرہ کافی وسیع ہوتا گیا. پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا جامع دمشق میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جامع دمشق میں 1600 طلبہ بیک وقت ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے. تو یہ جو مدارس ہیں یہ اس کا سنہرا سلسلہ صحابہ اکرام سے جا کر جڑتا ہے. بلکہ اگر اس کی تاریخ دیکھی جائے تو ان مدارس کا تعلق عرش تک پہنچتا ہے. اگر ہم یہ سوال کریں کائنات میں سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد عرش پر ڈالی گئی، کیونکہ سب سے پہلے طالب علم آدم علیہ السلام تھے اور ان کا جو معلم تھا وہ خود رب العالمین تھا. اور اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کی تعلیم دی اور وہ امتحان میں کامیاب ہوئے اور اس کامیابی کا جشن منایا گیا اور فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا. اور فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں ان کے مقابلے میں ان شخصیت کو آدم علیہ السلام کو معزز و مکرم بنا کر پیش کیا گیا. یہی وہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے بیک وقت ایشیا، افریقہ، یورپ ان تین بر اعظموں کی قیادت کی. ایک شاعر کے بقول تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کا مقدر چمکایا. یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں جو دین کے قلعے ہیں. یہاں قال اللہ و قال رسول کی تعلیم ہوتی ہے. دینی مدارس جہاں اسلامی قلعے ہیں، ہدایت کے سرچشمے ہیں، دین کی پناہ گاہیں ہیں اور اشاعت دین کا یہاں بہت بڑا کام ہوتا ہے. میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ ان تمام خدمات کو آپ ایک طرف رکھ دیں، دعوتی تعلیمی سرگرمیاں، اشاعت اسلام کے لیے جدوجہد، ان تمام کوششوں کو آپ ایک طرف رکھیں. صرف ہندوستان کی سرزمین میں دینی مدارس کا جو ایک کردار جو میں بھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس ایک کردار پر ذرا آپ غور کر کے دیکھیں. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کے تعداد میں یہ مدارس غریب طلبہ کی جو کفالت کرتے ہیں، غریب طلبہ کو جو مفت تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، غریب طلبہ کے رہائش اور ان کے تربیت کے جو سہولیات فراہم کرتے ہیں، اور ان کروڑوں طلبہ کی جو طبی امداد کرتے ہیں، اس سے ان مدارس نے ثابت کر دیا کہ ان مدارس کے اتنا بڑا NGOs پورے ہندوستان میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. دینی تعلیمی کردار کے علاوہ یہ جو خدمت خلق کا یہ جو شعبہ ہے، جہاں کروڑوں طلبہ کی تعداد مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنے اپنے علاقے میں جا کر تربیت کا محاذ سنبھالتے ہیں. معزز سامعین، علامہ سلیمان ندوی رحمہ اللہ ان مدارس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بہترین تبصرہ کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ میں ان کے الفاظ آپ کو پڑھ کر سناؤں. وہ کہتے ہیں، ہم کو یہ صاف کہنا ہے کہ عربی مدرسوں کی جتنی ضرورت آج ہے، یہ آج سے 50-60 سال پرانی بات ہے. کہتے ہیں کہ آج عربی مدرسوں کی جتنی ضرورت ہے، کل جب ہندوستان کی دوسری شکل ہوگی
کل کے دن ان مدارس کی اس سے زیادہ ضرورت ہوگی. یہ ہندوستان میں اسلام کی بنیاد اور مرکز ہوں گے. لوگ آج کی طرح کل بھی عہدوں اور ملازمتوں اور ارباب اقتدار کی چاپلوسی میں لگے ہوں گے, اور یہی دیوانے آج کی طرح کل بھی ہوشیار رہیں گے. اسی لیے یہ مدارس جہاں بھی ہوں, جیسے بھی ہوں, ان کو سنبھالنا, ان کو چلانا یہ مسلمانوں کا بہت بڑا فریضہ ہوگا. اگر ان عربی مدارس کا کوئی دوسرا فائدہ ہو یا نہ ہو, صرف یہ اتنا کافی ہے کہ غریب طبقوں کو مفت تعلیم کے ذریعے اس طبقے کی تربیت سے اس طبقے کو اونچے مقام پر پہنچاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اگلی نسل پیدا ہوگی وہ اس سے اونچائی اختیار کرے گی. پھر یہی سلسلہ جاری رہے تو امت میں ایک بہترین تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملے گی. انہی مدارس کے سلسلے میں شاعر مشرق علامہ اقبال, جو مشرق و مغرب سب کا انہوں نے جائزہ لیا تھا, ان کے الفاظ سنیے. کہتے ہیں کہ ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو, غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو. اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا انہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں. اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح آپ جانتے ہیں ان اندلس میں, اسپین میں ہم نے 800 سال کی ہماری حکومت رہی ہے. غرناطہ, اشبیلیا, قرطبہ, الحمراء, یہ جو تاریخی مقامات ہیں, 800 سالہ ہماری عظیم الشان تاریخ کے بعد آج آپ کو کھنڈرات اور ان نشانات کے علاوہ, ان آثار قدیمہ کے علاوہ پورے یورپ اور اسپین میں کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر یہ مدارس نہ ہو تو جو کل کا جو ہندوستان ہے, ہم نے بھی ہندوستان میں 800 سالہ حکومت کی ہے. غزنوی سلطنت, غوری سلطنت, خلجی عہد, خاندان بنو تغلق کا سنہرا دور, لودھی سلطنت, سادات کی حکومت, صرف مغلیہ سلطنت 317 سال کی یہاں پر رہی ہے. تو یہ جو پورے 800 سالہ تاریخ میں اگر ہم مدارس کو فراموش کر دیں تو یقین مانیے آنے والے مستقبل میں اس 800 سالہ تاریخ میں دلی کے لال قلعہ کے آثار اور آگرہ کے تاج محل کے نشانات کے علاوہ مستقبل اور آنے والی نسل کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ہمیں چاہیے کہ یہ جو دینی مدارس ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں اور اس کی تاریخ کو پہچانیں. یہ دینی مدارس, اس کی تاریخ تقریباً 150 سے 200 سال پرانی ہے. جب انگریز غالب آ گئے, مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے اقتدار کھویا, تو اس موقع پر ہمارے بزرگوں نے ان مدارس کی بنیاد رکھی. یقین مانیے ان مدارس نے جو رول ادا کیا, قادیانیت کے جو فتنے اور عیسائیت کی جو لہر تھی جو پورے ملک میں پھیل رہی تھی, اس لہر کو اگر کسی نے خدگن لگایا ہے, سدباب اگر کوئی ثابت ہوئے ہیں تو یہی مدارس اسلامیہ ہے. اور مادیت اور دنیا طلبی کی جو لہر تھی, اس فتنے سے بھی ان مدارس نے ہمیں روکے رکھا ہے. تو جس قدر ان مدارس کی خدمات کو سراہا جائے وہ کم ہے, کیونکہ یہی مدارس ہیں جو امت کے اندر شریعت اور احکامات کا رس گھولتے ہیں, اور یہی وہ مدارس ہیں جس سے ہمارے مساجد آباد ہیں, یہی وہ مدارس ہیں جس سے ہماری جماعتیں اور جمعیتوں کو غذا فراہم ہو رہا ہے. اگر ہم کہیں تو انہی مدارس کی وجہ سے عوام کا جو جذبہ ہے, ان کی جو حمیت ہے, ان مدارس نے اسے کبھی سرد پڑنے نہیں دیا.
تو ان مدارس کے بارے میں اگر کہا جائے تو اس کے فارغین جہاں اعمال صالحہ کی ترغیب دلاتے ہیں، امت کے اندر بیداری کی مہم چلائے ہوئے ہیں، تو وہیں پر ایک حد تک ان مدارس کے فارغین نے برادران وطن تک اسلام کی صحیح ترجمانی پہنچانے کا کام کیا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ مدارس امت کے لیے ایک شہرک کا رول ادا کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یہ مدارس دین کی حفاظت اور اس کی ترویج کے لیے قائم کیے گئے، یہاں سے دینی علم کی روشنی ہمیں میسر ہوتی ہے، اور یہ جو مدارس ہیں یہاں سے ہماری روحانی، علمی، اصلاحی تربیت اور یہ ہمارے میراث کے محافظ ہے۔ دین کی بقا مدارس ہی کے ذریعے ممکن ہے، کیونکہ مدارس اپنے اداروں میں علماء کو تیار کرتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو مدارس ہے وہیں سے یہ علماء تیار ہو کر معاشرے کی اصلاح پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو معاشرے میں آج کے دور میں جو فکری الغار ہے، سوشل میڈیا کے فتنے ہیں، انٹرنیٹ کا جو دورہ ہے، مغربی جو نظریات امت میں پھیل رہے ہیں، ان فتنوں سے بھی روکنے میں انہی مدارس کا بہت بڑا رول ہے۔ مدارس ایسے علماء اور محققین کو پیدا کرتے ہیں جو اسلام کی صحیح تشریح کر کے لوگوں کو گمراہی سے روکتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو امت کی زمام قیادت ہے، اس کو جو سنبھالے ہوئے ہیں یہی علماء ہے۔ مدارس وہ افراد تیار کرتے ہیں جو امت کے امام، مبلغ، قاضی اور رہنما بنتے ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو قوم کو ایسے افراد کہاں سے ملتے جو ان کے مساجد، مدارس، علمی حلقے اور ان کے محکمے چلائیں۔ معزز سامعین، آج ہمارے استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں، برتنے کی جتنی بھی اشیاء ہیں، اس کو تیار کرنے میں کوئی پریشانی یا کوئی دقت پیش نہیں آتی ہے۔ موبائل لے، گھڑی لے، کوئی بھی اوزار جو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ پروڈکٹس تیار کرنا، اس میں وہ دشواریاں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک سانچہ ہوتا ہے، اس سانچے میں ڈال دو تو وہ چیز تیار ہو کے آ جاتی ہے۔ کچھ فنکشنز کو مینیج کرنا ہوتا ہے اور وہ پروڈکٹ تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن امت کی جو لیڈرشپ ہے، امت کی جو قیادت ہے، امت کی جو صحیح رہنمائی اور صحیح رہبری کرنے کا جو کام ہے، امت کے اندر ایسے افراد تیار کرنا جو ہر محاذ پر کام کرے، ایسے افراد تیار کرنے والی مشین آج تک کوئی ایسی فیکٹری نہیں بنی ہے۔ اگر امت کے اندر قائدانہ صفت افراد کو پیدا کرنے کی کوئی فیکٹری ہے، لیڈرشپ اور ہر مجال و محاذ کو سنبھالنے کے لیے افراد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول لوگوں کی مثال ایسی ہے گویا کہ وہ ایک بھیڑ ہے، 100 اونٹوں میں سے سواری کے قابل صرف ایک اونٹ ہوگا جو سواری کے قابل ہوگا۔ تو جو سواری کے قابل سواریاں تیار کرنا، یہ ہے مدارس اسلامیہ کا رول۔ یہ مدرسہ کہتے کسے ہیں؟ جہاں پر درس حاصل کیا جائے، یہ لغوی اعتبار سے اور اصلاحی اعتبار سے مدارس وہ ہیں جو دینی علوم کے محافظ ہیں، جہاں سے دینی علوم کی اشاعت کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ مدارس، اس کے بارے میں دانشور طبقہ کہتا ہے، اس مدرسے میں پڑھے ہوئے طلبہ و طالبات، خصوصاً حافظہ و حافظات، جنہوں نے پورے قرآن مجید کو اپنے سینے میں اتارا ہو، اگر ان طلبہ پر محنت کی جائے تو دنیا کا کوئی بھی فن لا لیں، کوئی بھی علم لا لیں، اس کو ازبر کرنے میں اور یاد کرنے میں اور اسے سمجھنے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔
اس چیز کو شاہین کے ڈائریکٹر، شاہین انسٹیٹیوٹ کے ذمہ دار عبد القدیر صاحب نے سمجھا اور انہوں نے مدارس کے طلباء کے لیے کھلا آفر دیا۔ عبد القدیر صاحب بیدر والے، جن کے پاس آج 35 تعلیمی انسٹیٹیوٹس ہیں، 35 ان کے فرانچائزز اور برانچز ہیں، اور 35 مدرسوں میں ان کا سلیبس چل رہا ہے۔ انہوں نے ان طلباء کی لیاقت اور قابلیت کو پہچانا اور انہوں نے آفر کیا کہ آپ ہمیں حفاظ کرام دیں، ہم آپ کو مستقبل میں ڈاکٹرز اور انجینئرز دیں گے۔ میں اب ان کے موقف کی پوری تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے حفاظ اور علماء کی قابلیت کا اعتراف کیا۔ حفاظ کرام کیا کر سکتے ہیں اس کا انہوں نے اندازہ لگایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مدارس کے طلباء کو پورے اہتمام کے ساتھ ان کے پاس جو تعلیمی مدت ہوتی ہے، اس تعلیمی مدت میں ہم ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے زمانے میں کچھ اسکلز سیکھ جائے، کچھ مہارتیں حاصل کریں، ان کو کچھ ٹیلنٹس اور کچھ ہنر سکھایا جائے، تاکہ طلباء جب میدان عمل میں آئیں تو کسی پر ڈیپینڈ نہ رہیں، وہ خود مختار رہیں، وہ اپنے بلبوتے پر کھڑے ہو کر کام کریں، وہ آزادانہ طور پر انہیں کچھ اختیارات دیے جائے۔ مولانا سامعین، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی جو کل آبادی ہے، اس کل آبادی کی تقریباً 4% تعداد ان مدارس کا رخ کرتے ہیں۔ اگر اس 4% طلباء پر توجہ دی جائے، ان کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو پہچان کر جس تخصصات کے لیے وہ قابل ہے اس تخصصات کی طرف انہیں پھیر دیا جائے، تب یقین مانیے سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو یہ کردار انشاءاللہ ہمیں ان طلباء کے ذریعے دیکھنے کو ملے گا۔ یہ مدارس ہمارے مسائل کا حل ہے۔ یہاں افراد سازی اور کردار سازی پر توجہ دی جاتی ہے، انہیں عام افراد کے بجائے امت کا قائد بنایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں اگر میں کہوں، صوفی کی شریعت میں فقط مستی کردار، صوفی کی شریعت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ تو حقیقی کردار انجام دینے والے افراد ہمیں ان مدارس سے ملیں گے، اور یقین مانے آج تعلیم سے بڑھ کر اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو تربیت پر، افراد سازی، ذہن سازی اور آنے والے فتنوں سے ہماری نئی نسل کو بچانا ہے۔ ورنہ ابھی سے آپ لکھ لیجئے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے فتنے منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آگے آ کر والدین، پیرنٹس، سرپرست ایڈمنسٹریشن سے اور اداروں سے آ کر یہ نہیں کہیں گے کہ میرے بچے کو ڈاکٹر بنا دو، میرے بچے کو انجینئر بنا دو، میرے بچے کو آئی ٹی کا ماہر بنا دو، یہ ریکویسٹ نہیں کریں گے۔ نئی نسل اس قدر بگڑتے جا رہی ہے کہ والدین مستقبل میں آ کر مینجمنٹ سے درخواست کریں گے کہ میرا بیٹا اس قدر بگڑ چکا ہے، حیوانیت کے اس سطح پر جا چکا ہے، ادارے سے میری درخواست ہے میرے بچے کو صرف انسان بنا دو۔ تربیت یہ بہت اہم پہلو ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو جتنی بھی اعلیٰ تعلیم دے دیں، اگر ماں باپ اولاد کو صحیح تربیت نہ دیں
تو یقین مانے یہ اپنے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. واللہ کل فجر کی بات ہے, ایک خاتون کا مجھے 6 منٹ کا آڈیو آیا. واللہ جب سے میں نے اس آڈیو کو سنا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. بچوں کو آزاد چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا, اس سے دگنی عمر کا ایک شخص اس پر وہ فدا ہو گئی اور ماں کی ممتا اور باپ کی محبت کو بھلا کر وہ اپنے گھر سے نکل کر اس سے نکاح کر لیتی ہے. ماں ترس رہی ہے, تڑپ رہی ہے, لیکن جب چڑیا چگ گئی کھیت کوئی فائدہ نہیں ہے. کفے افسوس کو ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب وقت گزر جائے. یہ بچے یہ ہمارا سرمایہ ہے, ایک ایس کے مانند ہے, برف کے مانند ہے. اگر اس سرمایہ کی حفاظت نہیں کرو گے تو یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے پگھل جائے گا. پچھلے دنوں وہ واقعہ, وہ ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھے ہوں گے. کسی لفنگ عاشق کے چکر میں آ کر بیٹی اسلام کو خیرآباد کہہ کر کورٹ میں شادی کر کے جب نکل رہی تھی تو اس کی ماں تڑپ رہی ہے, بیٹی واپس لوٹ جاؤ. تو وہ جس اندازے سے دروازے سے دھکا مار کے ماں کو رستے پہ گرا کے اس لفنگے عاشق کے ساتھ نکل جاتی ہے. ایک ایسا دردناک منظر تھا جسے ہم بھلا نہیں سکتے. یہ جو آپ کی 25 سالہ جو محبتیں, ماں کی ممتا, لاڑ پیار, وہ عاشق کے ایک موبائل, 2 چاکلیٹس اور 3-4 گفٹس کے مقابلے میں آپ کی محبتیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی. تو بچوں کے اندر اخلاقیات کو پیدا کریں. میں طالبات سے بھی کہوں گا, بھلے آپ کے نمبرات 2-4 کم ہو, رزلٹ میں آپ ٹاپ نہ ہو تو افسوس کی ضرورت نہیں ہے. بھلے آپ ڈسٹنکشن نہیں لا رہے ہو تو اس پر پچھتاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اخلاق میں کبھی سمجھوتا نہ کریں, اسٹیٹس کو کبھی گرنے نہ دیں, اپنے کیریکٹر کے لیول کو کبھی نیچے آنے نہ دیں. کیونکہ نمبرات اور یہ رزلٹ یہ وقتی چیز ہے, دائمی چیز اور ہمیشہ اثر کرنے والی چیز آپ کے اخلاق ہے, آپ کے کردار ہے. بہرکیف میں اسی پر اپنی بات کو اکتفا کرتے ہوئے شہر کے ذمہ داران سے, مدارس کے مسئولین سے, بچوں کے سرپرست حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اپنا وقت دیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ جو سوشل میڈیا کے فتنے, ریلز کے فتنے, LGBT کے فتنے, ایکس مسلم کے فتنے, ان فتنوں کے دلدل سے ہماری اولاد کو بچائیں, ورنہ آنے والے دنوں میں افسوس کے علاوہ ہمارے نصیب میں کچھ نہیں آئے گا. صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد. میں اللہ کے شکر کے بعد ذمہ داران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام میں مجھے خطاب کا موقع فراہم کیا, اور بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں یہاں سے الوداع چاہتا ہوں کیونکہ مجھے آگے بھی کچھ ارتباطات ہیں. جزاکم اللہ خیرن و شکرن جزیلا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرن.